ہم لوگ ابھی یہاں دینا نگر سے آگے رتن گڑھ اور پھر بمیال ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ ہوشیارپور اور ڈسٹرکٹ پٹھان کوٹ کے بیچ میں، تو وہاں ایسا ایک جگہ ایسی بھی پریشانی آئی کہ جتنے مکانات تھے مقامی لوگوں کے اور گجر بھائیوں کے اور ایک مسجد تھی وہ تمام کا تمام حصے ختم ہی ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب نے پنجاب کے سیلاب سے متعلق بہت ہی اہم بیان فرمایا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام بھائی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ عام زبان میں ہم لوگ اس کو 12 وفات کا دن بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن ہی دنیا کے اندر آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور 63 سال کے بعد نبی علیہ السلام اسی دن واپس اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جا کے مل گئے۔ پنجاب میں کیونکہ سیلاب کے حالات ہیں تو آج آپ حضرات سے تفصیلی بیان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں ساری دنیا کے لوگوں کو کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے وطن کے اوپر، ملک پر، تو اہل اسلام جس جذبے کے ساتھ اپنے ہم وطن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا جو ساتھ دیتے ہیں، اس کی تعلیم ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ مدینے میں جب قحط پڑ گیا تھا، مصیبتیں طرح طرح کی ہوتی نا، کئی بار پانی آ جاتا ہے، کئی بار زلزلے آ جاتے ہیں، کئی بار قحط پڑ جاتا ہے، کئی بار سوکھا ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں جب قحط کے دن تھے، اس دور میں بھی جو بھی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے تک، جنہوں نے جو کہ مسلمان نہیں تھے، آ کے جنہوں نے صدا لگائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمیں کھانا کھلائیں، تو یہ ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خود ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن اس حالات میں بھی نبی علیہ السلام نے جو لوگ مدد کے مستحق تھے ان کو کھانا کھلا کے بھیجا ہے، ان کو سواریاں دے کے بھیجا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنا کے بھیجا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ جب ملک شام میں ان کی ذمہ داری لگائی خلافت کی طرف سے، تو سیلابی صورتحال کے بعد یہ ہو گیا کہ خلافت سے حکم نامہ جاری ہوا، ان کے نام وہ اس وقت وہاں گورنر تھے کہ آپ یہاں سے کوچ کریں، نکلے، بیماری پھیل رہی ہے۔ تو انہوں نے امیر المومنین کو لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ مصیبت میں چھوڑ، مصیبت کے وقت بھاگنا نہیں ہے، پریشانی کے وقت اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جانا نہیں۔
ان کا ساتھ نبھانا ہے، وہیں ڈٹے رہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ طاعون کے مرض کی وجہ سے انہوں نے شہادت حاصل کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ آج ہی نہیں، جب ملک میں انگریز سامراج تھا، جب قحط پڑا بنگال میں، تب بھی فرزندان اسلام جو ہیں وہ پہلی صفوں میں خدمت کرنے کے لیے موجود تھے۔ تو آج تو بس یہ چند لمحے کی گفتگو آپ حضرات سے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ پچھلے کئی دن سے لگاتار خدمت جاری ہے۔ پنجاب میں ہمارے بڑے بھائی جو سکھ قوم ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں پنجاب میں، اور جو دلت بھائی ہیں، باقی جتنی قومیں ہیں، ان کے ساتھ یہ جو آس پاس کے صوبوں سے بڑی تعداد میں مسجدوں کے ذمہ داران، الگ الگ مسلمان NGOs جو پچھلے ایک ہفتے سے الگ الگ جگہ پہنچ رہے ہیں، تو میں ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، پنجابی ہونے کے ناطے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ پنجاب کے لوگوں نے ہمیشہ ہی پورے دیش میں کبھی بھی، اور دیش ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی، اگر کبھی کوئی مصیبت آئی ہے تو ہمارے سکھ بھائیوں نے پہلی صف میں سب سے آگے جا کے اس میں مصیبت میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، ان کی مصیبت میں ان کے زخموں کے اوپر ملہم لگائی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ان کی مدد کے لیے آئیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم پر لازم، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم ان کا ساتھ دیں۔ میں بار بار کیا آج تو دوبارہ دس دن ابھی پنجاب ہڑاں دا ہڑ جڑے آ گئے، ہم جس کو سیلاب کہتے ہیں، پنجاب ہڑاں دی مار نہیں چیل رہا، ہڑاں دا مقابلہ کر رہا ہے۔ یعنی ہم سیلاب کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، بلکہ اس آفت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلہ کرنا بھی چاہیے۔ اور جو قومیں، جو لوگ، جو ملک، جو سماج پریشانی میں، دکھ میں، مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بڑی عزتیں دیتے ہیں، ان کو فتح حاصل ہوتی ہے اس میں۔ تو جو لوگ بھی آ رہے ہیں پنجاب میں مدد کے لیے، پہلی گزارش تو ان سے یہ ہے کہ اصل جو کام کرنے کا وقت آئے گا وہ پانی اترنے کے بعد ہے، جب زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہوگی، کپڑوں کی ضرورت ہوگی، کھیتیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بیج کی ضرورت ہوگی، جو بہت ہی غریب لوگ ہیں جن کے مکانات متاثر ہو گئے ان کو بنوانے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے جو لوگ اور بھی آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے آئیں، خود دیکھیں کہ کس جگہ کیا مدد چاہیے، کیونکہ واٹس ایپ کی دنیا اور ہوتی ہے، اصلیت میں دنیا اور ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے پہلے خود جا کے ملیے کہ بھئی ہمیں کہاں خدمت کرنی ہے، کیسی وہاں ضرورت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا پورا مکان بہہ گیا ہو، ہم لوگ ابھی یہاں دینا نگر سے آگے رتن گڑھ اور پھر بمیال ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ ہوشیارپور اور ڈسٹرکٹ پٹھان کوٹ کے بیچ میں، تو وہاں ایسا ایک جگہ ایسی بھی پریشانی آئی کہ جتنے مکانات تھے مقامی لوگوں کے اور گجر بھائیوں کے اور ایک مسجد تھی، وہ تمام کا تمام حصے ختم ہی ہو گئے۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا، جلد بازی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، جی ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پہلے ہم آپ لوگ الگ الگ خطے میں، الگ الگ علاقے میں، یہ تو نہیں کہ ساری جگہ ہم ہی جا سکتے ہیں، سب لوگوں کو الگ الگ خدمت انجام دینی ہے۔ جہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹر بھیجے جائیں۔ جو کٹ آپ تیار کر کے لا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اب کل کچھ احباب آئے تو وہ اناج لے کے آئے، کنک کوانٹلوں کے حساب سے۔ تو بارش کے موسم میں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم گاؤں والوں کو بولیں گے جی آپ کنک لیجئے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اطمینان سے سنیے، جو لوگ کٹ تیار بھی کرنا چاہتے ہیں مدد کے لیے دوسروں کی، تو پہلی بات تو یہ کہ ایک کٹ اس طرح بنائے کہ وہ ایک ہی پریوار کو آپ ایک پیکٹ دے سکیں۔ اب اس میں جو ضرورت کی چیزیں وہ کیا ہونی چاہیے، کیونکہ بارش ہے، پانی زیادہ ہے جہاں آپ مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو لوگ گھر کے نیچے والا حصہ خالی کر کے چھت پر ہے۔ تو چھت پر کیا چاہیے؟ سب سے پہلے
چھت پر سر ڈھانپنے کے لیے ایک بڑی ترپال. تو مطلب پتہ لگا بھی ایک ضرورت تو یہ ہے کہ ترپال ہونی چاہیے پلاسٹک کی, لائٹ ویٹ, بھاری نہ ہو, تاکہ آسانی سے اس کو آپ وہ لوگ لگا سکیں. پھر اس کے بعد اس میں ڈیٹول کی شیشی ہو, کوئی روئی ہو. اس کے بعد بچوں کے پیڈ ہوتے ہیں, سینٹری پیڈ خواتین کے لیے ہوتے ہیں. پھر صابن ہے ہاتھ دھونے کے, کپڑے دھونے کے صابن, ڈٹرجنٹ. اور کھانے پینے میں اچھی چیز یہ ہے کہ اچار کا پیک ڈبہ ہو, جیم کا کوئی ڈبہ ہو, سوکھے دودھ کا ڈبہ ہو. اسی طرح مچھروں سے بچنے کے لیے جو دوائی ہم لوگ ملتے ہیں اوڈوماس ہو, اور ساتھ میں وہ جلانے کے لیے کچھوا چھاپ ہو. کوئی بیٹری رکھی ہو بیچ میں روشنی کے لیے, رات کو لائٹ نہیں ہوتی اکثر. کچھ موم بتیاں ہوں. ہوائی چپل ہو پلاسٹک کی پہننے کے لیے. کوئی چٹائی کا ٹکڑا ہو جس کو میٹ جس کو بولتے ہیں, بچھا کے جس کو سویا جا سکے. گھریلو ضروریات کی چیزیں. بہت سارے لوگ بیچارے کہ جی آٹا, دال, چینی, یہ وہ, راشن تو بہت زیادہ چلا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے جو روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. جو وہ پلاسٹک کے جوتے ہوں, کیا سمجھے, اور صفائی کرنے کے لیے جو کپڑا آتا ہے ڈسٹر جس کو بولتے ہیں, پوچا, وہ, تاکہ گھروں کے اندر مٹی چلی گئی ہے جہاں, تو ایسی چیزوں کے ساتھ بیگ کو پیک کریں کہ ہم جس گھر میں دیں تو ان کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو فوری طور پر. پیروں پہ لگانے کے لیے کوئی کریم ہو, جس طرح عام کریم, کیونکہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے فنگس ہو جاتا ہے بعض اوقات, نہیں سمجھے, تو کوئی ناریل کے تیل کی ڈبی ہو تاکہ بندہ اس کو لگا لے تو کچھ راحت محسوس ہو. بچوں کے لیے کچھ ہو. بچے پانی میں کل بھی ہم گئے تھے, بہت زیادہ بچے پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہے, تو ان کی دل جوئی کے لیے کوئی چاکلیٹس وغیرہ ہو سکتی ہیں, یا ان کے کھانے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے, تو وہ الگ سے چھوٹے پیکٹ بنا کے بڑی ایک بوری میں پیک کریں. پھر جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, جس بھی گاؤں میں جائیں گے وہاں کے سرپنچ صاحب ہوتے ہیں, ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, تو کیونکہ آپ ہر جگہ نہیں جا سکتے, آگے وہ لوگ کشتیوں میں سامان دیتے ہیں, ان سے پوچھیں, ان کے سپرد وہ سامان کریں. پھر دو طرح کے لوگ ہیں, اور اس طرح بہت جب جائیں گے تو سڑکوں پہ بہت سے لوگ موجود ہیں. اچھا, بانٹنے والوں کو میں بار بار کہتا ہوں ایک بات دل میں تسلی کر لیجئے, تقسیم اللہ کی ہے. دنیا میں تقسیم جو ہے خدا کی ہے. اللہ جانتے ہیں کس کو زیادہ پہنچنا ہے, کس کو کم پہنچنا. اب کئی بار جاتے ہیں, تو پرسوں ہمارے ایک ساتھی گئے تو واپس آئے تو وہ کچھ کٹیں بچا لائے. میں کہا یہ کتنا بچ گئی ہیں, وہ کہتے کوئی اتنا بندہ ہی نہیں لبیا, جبکہ وہاں لوگ بہت سے پھر رہے. اب بندہ سوچتا ہے نہیں یار یہ سامان اکٹھا کر کے, ہمارا کام ہے بانٹنا, سمجھے. اللہ نے اگر ہماری خدمت لگائی ہے تو ہمارا کام ہے صرف بانٹنا. ہم لفافہ دیکھ کے خط کا اندازہ نہیں لگا سکتے, مطلب ظاہری شکل صورت دیکھ کے آپ یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ کام اللہ کا ہے, خدا کا ہے. ہمارا کام ہے صرف جو ہم نیت اچھی کر کے سامان لے کے آئے ہیں اس کو ضرورت مندوں تک پہنچا دینا. تو دو طرح, جب جائیں علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے بھی ملیں, ان کو بھی دیں سامان. پھر اس کے علاوہ جو لوگ سڑکوں پر, کئی لوگ سڑکوں پہ رہ رہے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ, کئی لوگ گاؤں چھوڑ کے سڑکوں پر آ گئے ہیں. اب کچھ لوگ, کیونکہ دیکھو ہر جگہ کچھ نہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو کوئی کہہ دے گا جی اینو ضرورت نہیں. ہم کیونکہ نکلے ہیں تو جو بھی بندہ مل جائے گا اس کی ضرورت کو ہم لوگ پورا واپس لانے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دے کے ہی آئیں. اور پھر جو اور لوگ ابھی آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے ذمہ دار لوگوں کو بھیجیے, ایک ایک دو لوگوں کو ملاقات کریں ہم سے, یا جن اضلاع میں پانی ہے وہاں خود جائیں. سامان خریدنے کی بجائے وہاں جا کر دیکھیں بھی کس کے گھر کا زیادہ نقصان ہوا ہے, کس کو زیادہ پریشانی ہے, اور اس کی کیا ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی گاؤں والے مدد کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, تو دو چار ذمہ دار آئیے, پتہ کر لیجئے کن گاؤں میں پانی ہے. وہاں جو بہت غریب آدمی ہے, کسی کی چھت گر گئی, دیوار گر گئی, جب خود جا کے ملو گے تب تو وہ آدمی سچا ہی ہوگا نا سامنے. تو براہ راست اس سے مل کے, چاہے ہم ایک آدمی کا گھر سدھار دیں گے تو ہمارے لیے وہی کافی ہو جائے گا, وہی کافی ہو جائے گا ہمارے لیے. تو براہ راست کام کریں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا طریقہ اصل میں یہی رہا ہے کہ سیدھا ڈونر جو ہے
وہ اس بندے سے ملے جہاں مدد پہنچائی جانی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو کوشش یہ کریں کہ آنے والے دنوں میں، اب جو لوگ بہت سے آنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فی الحال آنے کی بجائے پہلے ایک ایک دو ذمہ دار حضرات تشریف لائیں، وہ آ کے دیکھیے، ضرورت کے مطابق کام کیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو مدد ایسی ہو جس سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچے۔ یہ ساری باتیں جو ہم لوگ آپ سے کر رہے ہیں یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ ہم سب لوگ الگ الگ رنگ، نسل، الگ الگ مذہب، الگ الگ برادریوں میں ہونے کے باوجود انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو ایسے مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ دینا ایک اچھا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں پہلے تو بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، فجر کی نماز میں بھی آئے ہوئے تھے، آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ تو ایک تو سامان کی کٹ کو درست کریں، اس میں اناج نہ ڈالیں، کنک نہ ڈالیں، کیا سمجھیں؟ کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو خشک ہوں، لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں ساتھ میں، صابن وغیرہ، ڈیٹول وغیرہ، ڈٹرجنٹ وغیرہ، اور چپلیں، جوتیاں، ترپالیں، ٹوتھ پیسٹ، برش، تو ان چیزوں کا بھی سمجھیں اس طرح پیک کریں کہ سمجھو ایک پریوار میں 5 لوگ ہیں تو اس حساب سے کوانٹٹی ہوگی، ان 5 کی ضرورت کا سامان مکمل ہو جائے۔ 4 یا 5 لوگ تو کم از کم ایک جگہ ہوتے ہی ہیں۔ اور جو لوگ چارہ دے سکتے ہیں تو وہ ہمارے گاؤں میں الگ الگ جگہ، سارے گاؤں کے باہر لوگوں نے، جو ذمہ دار لوگ ہیں جو کشتیوں میں سامان پہنچاتے ہیں، ٹریکٹروں میں پہنچاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں اپنے اپنے ڈمپ بنائے ہیں۔ تو جو لوگ چارہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں، خشک چارہ، وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل بھی بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ ہریانہ سے چارہ لے کے آئے تھے، تو وہ ان کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ آگے جو جانور پانی میں جن جن گھروں کے اندر موجود ہیں تو ان کی خوراک کا بھی انتظام ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحبان بھی لگاتار آ رہے ہیں، مقامی ڈاکٹر صاحبان بھی اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ تمام حضرات کو یہ ضروری باتیں اس لیے بیان کرنی تھی کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول مہینہ ان کی آمد کا مہینہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اس مہینے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات گرامی کائنات کو عطا ہوئی ہے۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق کام کرنا ہے، نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ۔ ایک آدمی نا مکہ شریف کے بازار میں ایک ہفتے سے پریشان پھر رہا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی قبیلے کا رہنے والا ہے، اپنے اونٹ لے کے مکے میں بیچنے آیا، اور جب وہ بیچنے کے لیے مکے میں پہنچا، منڈی میں اونٹ اچھے داموں پر بک گئے، لیکن جس بندے نے اونٹ خریدے ہیں وہ اس کے پیسے نہیں دیتا، کہتا ہے رقم کل لے جانا، اس کے گھر صبح کو جاتا ہے کہتا ہے شام کو لے جانا، شام کو جاتا ہے کہتا ہے پرسوں کو دوں گا، تو آنا کانی کر رہا۔ اب یہ غریب آدمی ہے، پھنس گیا جانور بیچ کے۔ تو اس نے مکے میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی پردھان ہے، کوئی چودھری ہے یہاں جسے ہم جا کے اپنی دکھ سنا سکیں، کوئی تکلیف سنائے کہ بھائی ہمارے پیسے نکلوا دو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے، جو بیت اللہ ہے، جہاں طواف ہوتا ہے، اس کے جو چاروں طرف برآمدے بنے ہیں، ان میں روز صبح یہ جو 20-25 لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، جن میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، عبداللہ بن جدان بھی ہے، امیہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، یہ جو بڑے بڑے چودھری آ کے بیٹھتے ہیں، یہ سارے مکے ہی کے تو پردھان ہیں۔
بھائی ان سے جا کے کہو یہ تو سارے یہاں پراپرٹیاں بھی یہی خریدتے ہیں، یہی بیچتے ہیں، چناؤ میں بھی یہی جیتتے ہیں، انہی کی سرداری چلتی ہے، پولیس بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس، یہ 10-12 ہیں بس یہی ہے. تو اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو گیا. اتفاق سے وہاں جب وہ گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا سب سے بڑا دشمن امیہ جو ہے، جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مالک ہے، وہ عتبہ، ولید اور عبداللہ بن جدان، یہ 4-5 چودھری بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے جا کے کہا جی میں مکہ کے قریب کے گاؤں سے آیا ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے پیسے مار لیے، ایک بندے نے جانور خریدے، پیسے نہیں دیتا. امیہ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، ہم نکلوا دیں گے. وہ تو تھا ہی پرانا کمیشن ایجنٹ امیہ، انہیں آسانی آ گئی، اور کیا چاہیے، بھی آ جاؤ تیرے مرے ہوئے پیسے نکلوا دیں گے ہم. اب اس نے کہا تیرے پیسے مارے کس نے ہیں، لیے کس نے ہیں؟ جب اس سائل نے، اس مجبور آدمی نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے اونٹ جس بندے نے خریدے اور جو پیسے نہیں دے رہا اس کا نام ابو جہل ہے، تو ساروں کو سانپ سونپ گیا. اور امیہ تو اس نے کہا اچھا کہتا ابو جہل نے پیسے مار رکھے تیرے، اس کا مذاق اڑانے لگا. اور بندہ بڑا حیران ہوا. اب اسے بندے کو تو علم نہیں کہ میں نے جس بندے کا نام لے دیا، جس چودھری کا میں نام لے رہا ہوں، وہ تو ان سب کا سردار ہے، گورنر ہے، وہ تو مکے کا موجودہ حکمران ہے، یہ تو سارے اس کے چیلے، ان کی کیا مجال کہ اپنے بادشاہ کے خلاف بولیں گے. اب اس بندے نے جب ابو جہل کا نام بتایا تو ہاتھوں کو سانپ سونپ گیا. پھر امیہ نے ایک سازش تیار کی، ہنسنے لگا، کہنے لگا یار ایک بات تجھے میں بتاتا ہوں، سنو یہاں پر ایک دشمن کا بھی ایمان سنو. اس نے اس بندے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا. بیت اللہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوتے تھے، اپنے رب کا ذکر کرتے تھے. اس نے اس بندے کو کھڑا کیا اور اشارہ کیا کہ وہ دیکھتے ہو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ جو سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں. کہتا اگر تیرے پیسے کوئی ابو جہل سے دلوا سکتا ہے تو بس یہ دلوا سکتے ہیں امیہ کا بھی ایمان ہے کہ در رسول پر اگر کوئی چلا گیا تو اس کی رسائی ہوگی، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس نے یہ کہا کیوں؟ اس نے اس لیے نہیں کہا کہ پیسے دلوا دے اس کے، نہیں، اسے پتا ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام غریب کی، مظلوم کی باز پوس نہ کرے سامنے والے کی. اس نے اس لیے پتا بتایا کہ یہ جب نبی علیہ السلام سے جائے گا یہ اپنی فریاد لگائے گا، وہ ابو جہل کے دروازے پر جائیں گے اس کی فریاد کا مطالبہ کرنے کے لیے. اور ابو جہل تو پہلے ہی اسلام کا دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور میں نعوذ باللہ ان پر حملہ آور ہو جاؤں. تو اس نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اس بندے کے بہانے ہم ایک تماشا نعوذ باللہ دیکھیں گے. اس نے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ پیچھے پیچھے رہنا، دیکھتے رہنا ہوتا کیا. آپ کو شاید ایک بات نہیں پتا، نبی علیہ السلام کے جو نام قرآن پاک میں ہیں، اللہ نے جو صفات بیان کی اپنے نبی کی، اس کے علاوہ بھی جو لوگ مکے اور مدینے میں رہتے تھے جنہوں نے پہلی بار پیارے نبی علیہ السلام کو کبھی دیکھا، تو وہ اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم لوگ بھی تو عام چیزیں ہیں، جب ہمیں کسی کا نام کوئی یاد نہیں رہتا ہم پہچان رکھ لیتے نا جی کہ یار وہ فلاں آدمی ایسا، فلاں آدمی ایسا.
वहां सड़क ऐसी, वहां दरख्त है, वहां बिल्डिंग है, ये है। तो जो लोग नबी अलैहिस्सलाम को पहली बार मिलते थे ना, आपने उलमा से सुना होगा उम्मे माबद का किस्सा। एक उम्मे माबद नाम की औरत थी जिसकी झोपड़ी में नबी अलैहिस्सलाम हिजरत के रास्ते में गए थे और वो गरीब थी। उसके घर में बकरियां सिर्फ 1-2 थी, वो भी कमजोर। नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे और पूछा कुछ हमें खिलाती पिलाती नहीं? उसने कहा नहीं, हमारे पास तो बस ये जानवर है, दूध नहीं देते। फरमाया लाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दूध दोना शुरू किया। घर के सारे बर्तन भर गए। नबी अलैहिस्सलाम वहां कहीं कितनी देर रहे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए, शाम को अबू माबद जब अपने घर आया, उसने उम्मे माबद से पूछा कि आज घर का रंग बदला हुआ है, आज घर में रौनक नजर आ रही है, आज घर में अजीब सी खुशबू है, आज घर में रोशनी है। वो उम्मे माबद ने पूछा उसने उम्मे माबद को कि माबद की माँ, ये तो बता कि आज हमारे घर कौन आया था कि घर का सारा नक्शा बदला हुआ है। उम्मे माबद नबी अलैहिस्सलाम को जब देखी थी ना, तो नाम पूछना भूल गई थी, क्योंकि देखती ही रह गई थी। तो उसने अपने पास से अबू माबद को कहा कि आज हमारे घर तो मुबारक आया था। वो जो आया था वो सोनी सूरत वाला था। कहने लगे अबू माबद, आपको पता इस बूढ़ी औरत का इमाम बुखारी ने, अबू दाऊद ने, इमाम नसई ने नबी अलैहिस्सलाम का जो ज़ाहिरी पाक हुलिया बयान किया गया वो उम्मे माबद की तरफ से किया गया। उसने नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की, आंखों की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फों की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की पेशानी की, कंधों की, कदमों की, हर एक चीज का जिक्र उसने अपने शौहर से किया। कहती आज तो ऐसी ज़ात आई थी, इतनी सोहनी सूरत थी कि बस कोई देखे तो फिर उन्हें देखता ही रह जाए। अब ये बंदा भी जिसे उमैया ने कहा ना कि वो जो बैठे हुए काबे से टेक लगाए, उनके पास चला जा। इसको नाम तो पता नहीं था कि इनके पास जाना है, लेकिन वो कहते हैं जब मैं पहुंचा तो मैंने उनको देखते ही नाम रख लिया कि प्यारी सूरत वाले सल्लल्लाहु तो उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखते ही कहा कि ये प्यारी सूरत वाले, उधर देखिए पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बन के नहीं आए, जो पूरी कायनात के लिए, चाहे कायनात में वो किसी भी रंग का बंदा है, किसी भी मजहब का बंदा है, किसी भी रंग का, जिनका दर्जा अल्लाह ने ऐसे बुलंद किया और फरमाया कि मैंने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा और इनका जिक्र बुलंद कर दिया गया। सुनो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कितनी खूबसूरत बात। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात उसको कही ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अभी जाके नबी अलैहिस्सलाम को अपने अंदाज में सलाम ही किया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसको देखते ही कहा, अरे भाई तू तो मुझे परेशान मुसाफिर लगता है, और चेहरा बताता है कि तू भूखा भी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं वाकई परेशान मुसाफिर हूँ, भूखा भी हूँ, लेकिन मेरा एक मसला है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं रुक जा, मसला बाद में। उसका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए, हाथ मुंह धुलवाया, खजूरें पेश की, खाना खिलाया, गर्म दूध पिलाया। जब उसके होश आवाज ठिकाने आ गए, फरमाया अब बता तेरा क्या मसला। उसने कहा ये प्यारी सूरत वाले, मैं मक्के के करीब में एक गांव का रहने वाला हूं, गांव के लोगों के जानवर लाता हूं, यहां बेच देता हूं, कुछ पैसे बच जाते हैं, बाकी जिनके जानवर होते हैं उनको दे देता हूं। लेकिन इस बार ग्राहक ऐसा टकर गया कि वो मेरे पैसे नहीं देता। अच्छा, उधर उमैया का जासूस पीछे पीछे आ रहा है, वो देख रहा है सब कुछ, क्योंकि उसको जाके रिपोर्ट देनी है मालिकों को। इधर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा किसने पैसे मारे तुम्हारे? तो उसने कहा जी उसका नाम अबू जहल है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फौरन उठ के खड़े हो गए, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चल हम तेरे पैसे दिलवा देते हैं।
اور پتہ یہ لگا، لیڈران بھی سنے، پتہ یہ لگا غریب کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس دفتر تک لے جا کے کام کروانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، پہنچ گیا ابو جہل کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکل کے باہر آیا، کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں، فرمایا ان غریباں نے بھی پیسے ماری جانے، ان غریباں نے بھی تکا، مظلوموں کے بھی پیسے مارے گا تو اب جلدی کر پیسے لا۔ وہ جاسوس پیچھے کھڑا ہوا ہے، ادھر ابو جہل کانپ رہا ہے، کہ جی یا رسول اللہ۔ اس کو بھی سائل کو پتہ لگا کہ ابو جہل تو ان کو اللہ کا نبی بتا رہا ہے، کہ جی یا رسول اللہ ابھی لے کے آیا، اندر گیا، جا کے تھیلی لایا دیناروں کی، اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا آئندہ کسی کے پیسے نہ مارنا۔ اور نبی علیہ السلام اس بندے کو لے کے پھر واپس چلے، چند قدم چلے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اس سے اگلی خوبصورت بات کہی، فرمایا اب اگر تیرا کام ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اب مجھے اجازت میں چلا جاؤں۔ خود ہی بھیگ دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، خود ہی بھیگ دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ یہ پیارے محمد علیہ السلام ہے۔ اس نے کہا اچھا تو آپ وہ ہیں اللہ کے نبی جن کا سارا مکہ دشمن ہے؟ فرمایا ہاں میں وہی محمد رسول اللہ ہوں۔ کہنے لگا میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے ایک بات، لوگوں نے بہت سی برائیاں کی لیکن مجھے ان کی ایک بات سچی لگی۔ کون سی سچی لگی بھائی؟ کہنے لگا میں نے جس نے بھی کبھی مخالفت کی آپ کی، اس نے ایک بات ساتھ میں ضرور کہی کہ خبردار محمد رسول اللہ سے مت ملنا، ان کو مت دیکھنا، اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے، ان کو دیکھ لیتا ہے، پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ کہتا دشمن یہ بات تو سچی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لے اور آپ سے مل لے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ بھی لیا، مل بھی لیا، اب تو آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ ادھر وہ جاسوس پہنچ گیا امیہ کے پاس، او بھائی وہ تمہارے چودھری نے، تمہارے بادشاہ نے آج تو لسی کروا دی، وہ تو کانپ رہا تھا، جل رہا تھا، پیسے بھی دے دیے، اس غریب کا بھی کام ہو گیا، محمد رسول اللہ کی دھاک بھی بیٹھ گئی، لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ سارے چودھری بھاگتے ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس، وہ چودھریوں تم نے کیا کر دیا، بادشاہو یہ کیا کر دیا؟ وہ کہنے لگا چپ کرو، تمہیں نہیں پتا محمد علیہ السلام جب میرے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب انہوں نے مجھے کہا کہ اس غریب کے پیسے ابھی ادا کرو تو ہوا میں اوپر ایک اژدہا اپنا پھن پھیلائے ہوئے کھڑا تھا، اور میرا ایمان تھا کہ آج اگر محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا۔ کہتا میں تو اپنی جان بچائی ہے پیسے کو۔ پیارے نبی علیہ السلام چلے جاتے ہیں، ایک بندہ چکی پیس رہا ہے۔ بات آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ میرے پاس مسئلے فتوے ہیں نہیں، پہلے بتا دو کہیں آپ اس انتظار میں ہو کہ فلانا فتوا فلانا، وہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے بس جو یہاں آپ نے لکھا ہوا ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، ایک بندہ نا چکی چلا رہا ہے، رو رہا ہے زاروں قطار۔ وہ پوچھا بھائی کون ہے، تم روتا کیوں ہے؟ تو اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اس کے دل میں بھی آیا بھی اتنی پیاری صورت والا بندہ مجھے پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگا جی میں غلام ہوں، مجھے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا جی مجھے بخار چڑھا ہوا ہے۔ تو بخار چڑھا ہوا پھر رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے مالک نے کہہ رکھا ہے کہ اگر 1 من گیہوں نہیں پسا صبح تک تو تجھے درے لگائے جائیں گے۔ اب بخار بھی ہے، جسم میں درد بھی ہے، لیکن اپنی چمڑی بچانے کے لیے کہ صبح کو میری پٹائی نہ ہو میں یہ چکی چلا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا غم نہ کر، میں تیری مدد کروں گا۔ اتنا کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا ہے کہ سڑک پہ تو بہت سے لوگ گزرتے، آج کل تو ایکسیڈنٹ ہوتا دیکھ لیتے تو کئی لوگ
زخمی کو اٹھانے نہیں جاتے، ویڈیو بنانے لگ پڑتے ہیں۔ حالت اتنی خراب ہے کہ زخمی کو آج کل ہم لوگ اٹھانے کی بجائے اس کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں۔ اور ادھر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ یہ جو پوچھ کے چلے گئے کون تھے، کہاں سے آئے تھے۔ ابھی چند لمحے گزرے، پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف فرما، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں تازہ، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ، اس کو چکی سے ہٹایا، کھجوریں کھلائیں، دودھ کا پیالہ پلایا اور فرمایا یہ جو تیرا بستر لگا ہوا ہے تو اس میں آرام سے سو جا۔ اس نے عجیب سی بات کہی، کہنے لگا پیاری صورت والو اگر میں سو گیا تو یہ چکی کیسے چلے گی؟ فرمایا تو آرام کر، تیری جگہ چکی ہم چلا دیں۔ یہ نبی علیہ السلام جو کر رہے ہیں اس کو یہ سمجھانے کے لیے نہیں کہ تم نے مسلمان ہونا ہے۔ اگر آپ سیرت نبی علیہ السلام پڑھیں گے، ان کا جو انقلاب دنیا میں نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے، وہ تو پھر جس کو پتہ لگتا رہا وہ ناموس رسالت کے لیے، شان رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے جڑتا ہی رہ گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب انسانوں کی ہمدردی شروع کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہمدردی سے مقصد اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اظہار۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کسی سے محبت کریں گے وہ آپ سے محبت کرے گا۔ نبی علیہ السلام اندازہ لگائیں، آج ہم جیسے لوگ جو اپنے آپ کو مولوی ملا کہتے ہو یا اپنے آپ کو پردھان صدر یا اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو، ہماری کرسی اگر بڑی چھوٹی ہو جائے تو ہمارے چہرے کے اوپر رنگت بدلنے لگتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں شیخ سعدی نے لکھا ہے، دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے شیخ سعدی، شیخ نے لکھا، نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی، پھر پھاڑ دی، پھر لکھی، پھر پھاڑ دی، اتنا لکھتا جاتا ہے تسلی نہیں ہوتی، پھر کمال کی بات لکھی اس نے۔ مولانا نے شعر پڑھا تھا وہ بھی، پھر کمال کی بات لکھی شیخ سعدی نے۔ کیا لکھا اس نے کمال کی بات؟ اس نے ہزاروں صفتیں لکھنے کے بعد دل میں تسلی نہیں ہوئی کہ یار ابھی شان بیان نہیں ہوئی، پھر اس نے انتہائی کر دی، قلم ہی توڑ دیا شیخ سعدی نے بھی۔ اس نے مختصر سا کہا، کہنے لگا بعد از خدا، کہتا اللہ کے بعد اگر کوئی ہے کائنات میں، اللہ کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی ہے، خدا کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے۔ اندازہ لگاؤ، چھوٹے سے مسئلے پہ ہمارا منہ بن جائے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جن کا درجہ اللہ کے بعد، آج بھی ان کا درجہ دیکھو کتنا بلند ہے۔ دنیا میں جتنے ملک ہیں، جتنی زبانیں، جتنے رنگ، یہ زندہ مثال ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی محبتوں کی، نبی علیہ السلام کے پیغام حق کی، کہ کائنات میں جتنی نسلیں، جتنے رنگ ہیں پوری دنیا میں 204 ملکوں میں، وہاں اگر کوئی چیز ایک جیسی ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا۔ وہ آرام کر رہا ہے غلام، نبی علیہ السلام چکی چلا رہا ہے، آٹا پس گیا صبح تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، دوسری شام پھر آئے، پھر اسے وہی کچھ دیا، پھر اسے کہا آرام کر، طبیعت کیونکہ اچھی نہیں ہوئی پوری، پھر ساری رات چکی چلائی، تیسری شام پھر یہی قصہ، 3 دن نبی علیہ السلام نے چکی چلائی، جب وہ تندرست ہو گیا جانے لگے تو اس نے پوچھا کہ پیاری صورت والے آپ ہیں کون؟ فرمایا وہی میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو
تو پھر اس نے کہا بالکل صحیح ہے، دشمن ایک بات تو سچی کہتے ہیں کہ یار جڑا تینوں تک لوے پھر وہ تیرا ہی ہو کے رہے. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پھر ایمان لائے. اور آج ہم جیسے لوگ ان کا نام لینا، کن کا؟ یہ جو چکی چلاتے تھے مار کھاتے تھے، ان کا نام لینا ہم جیسے لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں کہ کاش ایک دفعہ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت ہو جائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کھانا کعبہ میں گئے، ہجرت کرنی تھی. جب ہجرت کرنی تھی تو دشمن کو تو نہیں پتا تھا، لیکن کعبے کی جس کے پاس چابی ہوتی ہے، جن کے بچے آج بھی مکے میں موجود ہیں، سیدنا عثمان بن طلحہ، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یار ابن طلحہ ذرا تالا کھول، 2 نفل نماز پڑھنی میں نے. اس نے آگے سے ذرا تلخ جواب دیا، کہنے لگا اگر قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے نا تو تالا کھول دیں، نعوذ باللہ آپ کے لیے تالا نہیں کھول سکتا ہے. اب سنیں ہمارے نبی علیہ السلام کیسے تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑے غیرت والے تھے، غیرت والے نبی تھے، رحمت والے بھی، غیرت والے بھی، جرت والے بھی، شفقت والے بھی، محبت والے بھی. کیا بات کہی عثمان بن طلحہ کو؟ یہ نہیں کہا کہ یار دے دے، یار دے دے، دیکھ لے. نہیں 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 نہیں. نبی علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا، عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، تو فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تجھ سے ہم نے لے لے. استقامت دیکھیں، اعتماد دیکھیں، امت کو درس کہ اگر کوئی چیز حاصل نہ ہو تو منتیں نہیں بلکہ اپنا معیار اس حد تک لے جاؤ کہ وہ چیز تمہارے قدموں کے اندر آ جائے. مدینہ منورہ چلے گئے اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام. لمبا قصہ ہے لیکن میں بیچ کا شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. جس دن واپس بیت اللہ میں آئے، مکے کو فتح کیا گیا، اور پہلی فتح ہے دنیا کی جس میں خون نہیں بہایا. دنیا کی پہلی فتح ہے جس میں کسی کا قتل نہیں کیا گیا. دنیا کی پہلی فتح جس میں کسی کا گھر نہیں اور کسی کے دکان نہیں لوٹی گئی. ورنہ پرانے وقتوں میں رواج تھا کہ جب فتح ہوتی تھی تو دشمن کے گھروں کو، بازاروں کو لوٹ لیا جاتا تھا. مکہ جس دن فتح ہوا، نبی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر دبتی چال میں آگے آگے، ان کے پیچھے ان کا دستہ چلا جا رہا ہے. پیارے نبی علیہ السلام درمیان میں ہیں، 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ساتھ میں، اور نبی علیہ السلام کا سر مبارک اللہ کے حضور عاجزی سے بار بار اتنا جھک رہا تھا کہ وہ جو سامنے اونٹ کے کجاوے میں کنی لگی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک بار بار اس سے ٹکرا رہی تھی. اور پھر پیچھے سے کسی نے نعرہ مارا، پیچھے سے کہ آج بدلے کا دن ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اسے دیکھا، ڈانٹا، اور فرمایا نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے. اور دنیا کو سمجھایا کہ پاور میں جب بندہ آتا ہے، طاقت بڑی عجیب چیز ہے، جوانی بڑی عجیب چیز ہے، دولت بڑی عجیب چیز ہے، علم بڑی عجیب چیز ہے. یہ طاقت، پاور، دولت، جوانی، علم، یہ سب کچھ اگر کسی کے پاس آتا ہے نا، وہ عزت دار بعد میں بنتا ہے، بے نقاب پہلے ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، جب بندہ پاور میں آتا ہے بے نقاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنی عادت ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے جنتا کو پتہ لگ جاتی. دولت والا بنتا ہے بے نقاب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دل میں غرور، تکبر، بدتمیزی ہوگی تو سامنے آ جائے.
काबू नहीं रखेगा, अय्याशी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, चोरी करेगा, डकैती मारेगा, तब भी बेनकाब हो जाएगा। यानी ये पावर की चीजें जब आती हैं, पहले बंदे को बेनकाब करती है, बाद में इज्जतदार बनाती है। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र मौलाना ने किया मेरे बयान से पहले। उन्होंने एक बात सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम के मौजू पर बयान करते हुए आज से 75 साल पहले इलाहाबाद के अधिवेशन में कही, फरमाया मुसलमानों याद रखो, नबी दोनों सूरतों में रहमत होता है। जब वो कमजोर होता है तो माफ कर देता है, जब पावर में आता है तब भी दुश्मन को माफ कर देता है। दोनों सूरतों में नबी रहमत वाला होता है। अब नबी अलैहि सलाम बैतुल्लाह में दाखिल हुए। अब बैतुल्लाह को ताला लगा हुआ था। साहबा को बुलाओ, उस्मान बिन तला को बुलाओ भाई। उस्मान बिन तला के घर पैगाम पहुंचा, आजा भाई। अब वो कांप गया। जाहिर सी बात है, जब सत्ता बदलती है तो जिन लोगों ने पहले किसी के साथ ज्यादती की होती है उनको परेशानी तो होती। तो वो कांप गया कि अच्छा मैंने तो चाबी नहीं दी। उसने एक बात कही उस्मान बिन तला ने अपने बच्चों से, कहने लगा यार मैं पिछले 10 साल से ना अबू जहल को देखता हूं, उतबा को, वलीद को, अबू लहब को बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमने मदीने पे चढ़ाई करनी है, हमने नौजुबिल्लाह नबी अलैहि सलाम का ये कर देना है। कहने लगा जब मैं इनकी मीटिंग में बैठता हूं ना, मेरे दिल में बस वही बात आती रहती है कि पैगंबर अलैहि सलाम ने थपकी मार के कहा था इब्न तला एक वक्त आएगा चाबी ले लेनी है तेरे। कहता मेरे जहन में वही बात हमेशा, जबकि इनके पास पावर थी, दौलत थी, बड़ी बड़ी फौजें मक्के वाले के पास थी, लेकिन जब ये मशवरा करते थे तो मेरा दिमाग वहीं पहुंच जाता था पीछे कि मदीने वाले आका जाते हुए कह गए हैं कि आऊंगा और एक दिन तेरे से ये चाबी वापस। अब वो आ गया। अब ये सोच रहे हैं घर से जाते हुए कि मेरी गर्दन मार दी जाएगी, सजा दी जाएगी, कैद कर दिया जाएगा। मैंने चाबी नहीं ली थी उस दिन। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, चाबी ली, बैतुल्लाह को खोला। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी सफाई करवाने के बाद, धुलवाने के बाद वहां नफिल नमाज अदा की। और जब बाहर निकले, जब उसको ताला लगाया ना दोबारा, उस्मान बिन तला सामने ही खड़े सर झुकाए हुए। वो फरमाया इब्न तला इधर आ, ये कांप गए, पता नहीं क्या होने वाला है। वो फरमाया ये चाबी पकड़ो, वो क़यामत तक तेरे खानदान में रहेगी। उस्मान बिन तला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते वो मेरी तरफ चाबी नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना करीम नबी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इतना करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतेह मक्का के बाद उस शख्स को चाबी लौटा रहे हैं जिसने कभी चाबी देने से इनकार कर दिया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ रखते हैं तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के लश्कर के साथ एक जगह हातिम ताई की बेटी का टकराव हो गया। हातिम ताई का नाम सुना है आपने? हातिम ताई एक बादशाह था, वो गरीबों को बहुत कुछ बांटता था, खाना बहुत खिलाता था गरीबों को। हातिम ताई की बेटी का सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के लश्कर की टुकड़ी से टकराव हुआ। सहाबा ने उसे पकड़ लिया, दरबारी रिसालत में पेश करने के लिए जब मदीना मुनव्वरा कर लाए। अभी मस्जिद नबी में दाखिल होना है तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा कि उस बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है। अब वो बेटी क्योंकि बादशाह की बेटी, वो एक रुतबे वाले बंदे की बेटी। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला हातिम से राजी था, मतलब इतना नेक बंदा था, इतनी सखावत की कि अल्लाह से राजी। पैगंबर अलैहिस्सलाम के इंतजार करता हुआ नबी अलैहिस्सलाम के आने से चंद दहाइयां कबल उसका इंतकाल हो गया। अब उसकी बेटी क्या कह रही है अपने आप को, मैं तो हातिम की बेटी हूं, बादशाह की बेटी हूं,
नौज बिल्ला ऐसे सवाल करूंगी जाके कि किसी को जवाब नहीं आएगा। वो अपनी प्लानिंग कर रही है। और इधर नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूर से उसे देखा तो फरमाया वो देखो उस बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है, अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर? ताहा यासीन वाली चादर। कौन सी जी? मुदस्सिर वाली चादर। कौन सी चादर पता है? अभी भी नहीं पता लगा। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज पे जाना था, अल्लाह ने मुलाकात के लिए बुलाना था, जिब्रील आए बुराक लेके, बैतुल्लाह के सेल में बुराक को रोका गया और उसके बाद जिब्रील उस घर पहुंचे जिस घर में नबी अलैहिस्सलाम उस रात आराम फरमा रहे थे। जब अंदर दाखिल हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा प्यारे पैगंबर तो सो रहे हैं। उन्होंने फौरन अल्लाह से कहा कि प्यारे रब, आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आए लेकिन वो तो आराम कर रहे हैं, इजाजत हो तो हाथ लगा के उठा दो, इजाजत हो तो हाथ लगा के उठा दो। अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं नहीं, खबरदार, वो मेरे महबूब को हाथ न लगाए, आराम करना है, नींद में है, तुम अचानक हिलाओगे शायद उनको कुछ और न महसूस हो, हाथ नहीं लगाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अल्लाह जी, आवाज दो, पुकारो कि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए। और फरमाया क्या हो गया तुझे, आवाजें देगा? नबी अलैहिस्सलाम को आवाज नहीं देनी, आवाज नहीं देनी। अल्लाह करना क्या? फरमाया करना क्या? इधर घूम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की तरफ आ जा, घुटने जमीन पर लगा और अपने होठ कायनात के नबी के तलवों से लगा दे ताकि उनकी ठंडक से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख खुल जाए। जिस चादर को बोसा देना जिब्रील अपने लिए इज्जत की बात समझे, जिस चादर को बोसा देना जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने लिए इज्जत की बात समझे, वो चादर नबी अलैहिस्सलाम ने उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ, वो हातिम की बेटी आ रही है, उसके सर पर दुपट्टा नहीं है, दौड़ के जाओ, उस बिटिया के सर को ढक दो, अभी चादर पकड़ाई है। चादर वाले ने अपने इश्क में जवाब दे दिया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर आप रख लीजिए, आपकी चादर ताहा यासीन वाली चादर है, वो तो दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर दे देता हूं। अभी इतनी बात कही थी, पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और फरमाया आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, खबरदार, बेटी सिर्फ बेटी होती है, अपनी हो या पराई हो, बेटी सिर्फ बेटी है, चाहे हिंदू की या मुसलमान की, सिख की या ईसाई की, दलित की या मोदी की, जैनी की या जर्मन की, फ्रांस की या अमेरिका की, बेटी सिर्फ बेटी है, बेटी की तरफ गंदी निगाह उठाकर देखा नहीं जा सकता। अब उधर हातिम की बेटी तो सोचती आ रही है कि नौजुबिल्लाह इतने सवाल करने, ये करूंगी वो करूंगी, इधर वो चादर पहुंच गई उसके पास और सीधे ले जाके जब उसके सर पर डाली गई है, आंखों के आंसू जारी हो गए, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कबूल कीजिए, अब तो मैं मान गई, मुझे तो किसी ने कहा था कि आप इस रूए जमीन के खित्ते पर हुकूमत करने आए हैं, आप तो लोगों के दिलों के शहंशाह हैं, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने और भी सिखाया, यहाँ हातिम की बेटी को कहा ओ तेरे अब्बू से अल्लाह राजी था, बता क्या चाहती है? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं वापस अपने महल में जाना चाहती हूँ। फरमाया ठीक है, उसके लिए सवारी मंगाई, उसके लिए नए कपड़े मंगाए, उसके लिए गनीमत के माल में से हिस्सा मंगाया, उसके जो साथ में लोग थे उनके लिए सवारियां, उनके लिए कपड़े, उनके लिए साजो सामान, वो क्योंकि उम्मत को ये बताना था कि जब बेटियां घर आए तो फिर खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, खाली हाथ नहीं बेटियों को लौटाते। अब वो जब वापस पहुंची ना, अभी भागा फिर रहा था,
हातिम का बेटा अदी बिन हातिम, वो भी वापस पहुंच गया था अपने महल। जाके बहन ने कहा, भाईजान तुम कहां चले गए? और मैं इधर को निकल गया था। कहने तुम मिलते क्यों नहीं उनसे जाके मदीने में? कहने लगा नहीं ऐसे कैसे मैं मिलूं? कहने लगी नहीं भाई, मैं मिल के आई हूं, खुदा की कसम वो रूए जमीन के बादशाह नहीं है, वो तो दिलों के शहंशाह। कहने लगे जा तो सही। अब इसने दो अजीब बातें अदी बिन हातिम। कहने लगा जाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है लोग उनको उनकी मस्जिद में मिलते हैं, मैं उनसे उनके महल में मिलना चाहता हूं ताकि ये देखूं घर कैसा है, रहन सहन कैसा है। तो ठीक है, तो जा तो सही। आखिर अदी बिन हातिम एक दिन अचानक मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे, सीधा मस्जिद नबी में। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। दूर से देखा, जब अदी मस्जिद में दाखिल होएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से फरमाया, ओए अदी आजा यार, तेरा इंतजार था। अब अदी कांप गए, ये प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को मेरा नाम किसने बता दिया? मैं तो कभी मिला नहीं, मैं तो कभी इनसे मिला नहीं हूं, वो मेरा नाम किसने बता दिया? कांप गया। अब जैसे जाके बैठा करीब में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए और मैं अदी चल यार, तेरे लिए घर पे जाके बात होगी, यहां बात नहीं करनी है। सुभान अल्लाह। और उसका तो वजूद कांपने लगा, मेरा नाम भी जानते हैं और मेरे दिल में क्या है वो भी जानते हैं। पकड़ा, उसको घर ले गए। अदी ने जाके जब घर देखा, एक छोटा सा घर है, 4 दीवारी है, 2 हिस्से किए हैं, खजूरों की छत, खजूरों की चटाई, खजूरों का बिस्तर, खजूरों का तकिया, खजूरें ही खाने के लिए पेश की और दूध पिलाया और उनको अपने पास थोड़ी देर बिठाया। फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जी अब मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। अदी बिन हातिम ताई रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह ये बात तो सच है, आया तो वापस जाने के लिए था, अब आपको मिल लिया हूं, अब वापस जाने का सवाल। जंगे बदर की रात नबी अलैहिस्सलाम हुजरा मुबारक से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद है, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना बिलाल। एक छड़ी नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में, उलमा बैठे, पढ़िए बुखारी शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक एक जगह रुके, जमीन पर सोटी टिकाई, फरमाया सुबह को यहां पे अबू जहल गिरे। चंद कदम चले, फिर रुके, फरमाया यहां उमैया, इस जगह उमैया गिरेगा सुबह को। एक एक बदतरीन दुश्मन का नाम लिया। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज 1450 साल गुजरने के बाद ना आप सारी माशाअल्लाह मुफ्ती बने फिरते हो। एक बद्दू आया था, बद्दू, उसने नबी अलैहिस्सलाम को आके कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये दरख्त आपके पास आ जाए और आके कहे आपको सलाम कर दे तो मैं मुसलमान हो जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अब हम इस दरख्त को कहने जाए, तुम खुद जाके कह दो कि तुम्हें रसूलुल्लाह बुलाते हैं। वो दरख्त जड़ों समेत आया और इब्न अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, यरमूक से वापसी के मौके पर नबी अलैहि सलाम एक जगह आराम करते हैं और मैं पहरे के ऊपर मौजूद था। उधर से मैंने देखा कि जंगल का एक दरख्त अपनी जड़ों समेत निकला और फिर चलता हुआ नबी अलैहि सलाम के सर के पास आया, कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस गया और मैंने देखा कि जमीन के जिस हिस्से से जो जड़ निकली थी वो फिर वहीं पर वापस पेवस्त हो गई। नबी अलैहि सलाम उठे, मैंने कहा या रसूलल्लाह आज तो अजीब माजरा देखा। फरमाया क्या देखा? फरमाया या रसूलल्लाह वो जो दरख्त है, अब सो रहे थे, वो जड़ों समेत उखड़ा था, वो चलता हुआ आपके पास आया और उसने यहां कुछ देर गुजारी, फिर वापस चला गया। फरमाया हाँ, उसने मेरे रब से इजाजत मांगी मुझसे सलाम करने की, मेरी जियारत करने की, मेरे रब ने उसे इजाजत दी थी, वैसे हम लोगों ने अगर दवाई लेनी हो
تو ڈاکٹر کون سا چاہیے جی؟ MBBS ہے جی. ابھی مجھے ایک بچہ ملا، علاج کہاں سے کرا رہے ہو؟ کہتا PGI چنڈی گڑھ سے. مطلب یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر دوائی لینی ہے تو اچھے ڈاکٹر سے لینی ہے، گھر میں پتھر لگانا ہے تو مکرانے سے لے کے آنا ہے جی. اگر اسٹیل کام کا کام کرانا ہے تو ٹاٹا کمپنی کا ہونا چاہیے. گاڑی بڑھیا خریدنی ہے تو ٹویوٹا کی ہو، چاہے لینڈ کروزر لے کے آئے. یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں. اچھا جی مسئلہ پوچھنا ہوئے، کیلا بیچنے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، چاہ بنانے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، دوائی دینے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، مالش کرنے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، لیڈر بھی مسئلہ دسی جاتے، ڈاکٹر بھی مسئلہ دسی جاتا ہے، راج مستری بھی فتوا دے رہا ہے. اللہ اکبر. جب تمہیں دین بہتر سیکھنا ہو، دنیا اچھی چاہیے تو بہترین کمپنی تلاشتے ہو. اگر دین کو کچھ معلوم کرنا ہو تو اپنے بہتر علماء کے پاس جائیں. یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں درمیان میں کہ آج 1450 سال کے بعد کچھ لوگ نعوذ باللہ اس بات پر بحثتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. اطمینان سے ایک بات آپ کو آج میں کہتا ہوں اپنے دل کے درد کے ساتھ، علماء کو بھی عام مسلمانوں کو بھی ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ہر بندے کا ایک، یہ جس گراؤنڈ میں ہم جلسہ کر رہے ہیں یہاں کوئی ٹرسٹ ہے، ان کا گراؤنڈ ہے، ان کی اسی گراؤنڈ میں چلتی ہے. وہ کہیں گے کہ باہر سڑک کے بیچ میں کچھ کریں گے، وہاں ہی ان کی چلے گی. ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دائرے میں بتا دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ہر بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. ایک بات بتاؤ، اگر موبائل خراب ہو جائے آپ کا تو کیا آپ ٹویوٹا کمپنی کے شو روم میں جا کے بولیں گے ان کو کہ یار میرا ایپل کا موبائل ہے خراب ہو گیا؟ اگر آپ کی کار میں کوئی خرابی پڑ جائے تو کیا کسی آپ سیب اور کیلے بیچنے والے کو کہیں گے یار ذرا آنا دیکھنا پوڈر کھول کے کیا ہوا؟ نہیں، آپ اسی کمپنی کے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ گے. تو یاد رکھو نبی کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو ایک نبی ہی بتا سکتا ہے. اور نبیوں میں جو سردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف میرا اللہ بتا سکتا ہے. اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد کا ذکر، قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا. اب جنہوں نے استنجا بھی نہیں کرنا آتا وہ فتوے پوچھتے جانتے. اللہ کے بندے اپنی اوقات سے فاضل بات نیا کیجئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو ذات ہے نا، دل کی تختی پہ لکھیں آپ میری اس بات کو، علماء بھی اور عوام بھی، میرے نبی کی جو ذات ہے، پیغمبر اعظم کی جو ذات ہے، محمد الرسول اللہ کی جو شخصیت ہے وہ غیر متنازع ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کے اندازے لگاتا پھرے. میرے رب نے کہہ دیا کہ اوپر میں ہوں اور یہاں محمد الرسول اللہ ہے. تو بات ختم ہو گئی. اس لیے اس بحث میں نہیں بننا. کبھی اطاعت کرنی ہے محمد الرسول اللہ کی، پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کہنا ماننا ہے. ہم جب گھر بناتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہم ہر ایک دکان سے سب کچھ خریدنے جاتے ہیں. ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں. دین بھی ایسے ہی ہے آپ کے نزدیک. ایک بندہ میرے پاس آیا، مولانا صاحب امن کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر سے پیدا ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کون سا مسئلہ پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے اس کا جواب قرآن پاک میں ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ آپ کے معیار کے مطابق آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اپنی نماز درست کرنی چاہیے، آپ کو اپنا کردار درست کرنا چاہیے، آپ کو اپنا ویوہار درست کرنا چاہیے، آپ کو اپنا پریوار درست کرنا چاہیے، آپ
آپ کو اپنے کاروبار کے معاملات درست کرنا چاہیے. ارے جن چیزوں کی درستگی کی ضرورت ہے آپ ان کی بات ہی نہیں کر رہے. ان اختلافات کی بات کرتے ہو جس میں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں. جبریل رک گئے تھے, جبریل رک گئے. فرشتوں نے پوچھا آگے, وہ اکیلے ہی جا رہے ہیں. فرمایا اس سے آگے میری بھی نہیں چلتی. اور یہ 14ویں صدی کے زیادہ اپڈیٹ ہیں جو نعوذ باللہ نبی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. ارے نبی کی شان کا مہینہ, نبی کی عظمت کا مہینہ, نبی کا نام لینے کا مہینہ, درود پاک پڑھنے کا مہینہ, لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بتانے کا مہینہ. اور یہ کچھ بدبختی نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں نبی علیہ السلام کا نام لے کے اگر ایک دوسرے کی برائی کرے تو اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے. آپ سب پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نمائندے, نبی علیہ السلام کی امت میں سے آپ. نبی علیہ السلام نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے. ارے دیکھو تو صحیح, نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے ہیں, ایک عورت آئی دروازے پہ, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھاگ کے, قریب پہنچے, اس کو سلام کیا, اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا پترا کی حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو, اماں جی میں ٹھیک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر بچھائی, بلال کو بلایا, فرمایا ابو بکر عثمان علی کو بلاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے اتنے قیمتی کپڑے نہیں پہنے؟ فرمایا میری ماں آئی ہے, یہ دائی حلیمہ آئی ہے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی دودھ شریف بہن جس دن ملنے آئی نبی نے اونٹ لاد کے گئی, شاد و زمان کے ساتھ بھیجا. جس دن ماں ملنے آئی, حالانکہ سکی ماں نہیں ہے, صرف دودھ پلایا ہے, ماں سے منت کی کہ میرے گھر میں رہو. انہوں نے کہا نہیں واپس اپنے قبیلے میں جانا ہے. دائی حلیمہ نے جب کہا تو ساز و سامان سے لاد کے بھیجا. نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا, وہ مسجد میں بیٹھے ہیں, غیر مسلم آیا, یا رسول اللہ بھوکا ہوں. نبی کے اپنے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے لیکن بھوکے کو خالی جانے نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے, غیر مسلم آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ کپڑے چاہیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لباس پیش کیا. اس غیر مسلم نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ سواری چاہیے. محمد رسول اللہ نے اس کو نیا جوان توانا اونٹ پیش کیا. ارے اس نبی کی امت میں سے ہو جس نے تیز آندھی کی طرح لوگوں کا مذہب, رنگ اور نسل دیکھنے میں بانٹا ہے لوگوں کو. آپ کو پتا ہے کہ پوری کائنات میں اسلام تیزی سے کیوں پہنچا؟ 2 باتیں صرف محمد رسول اللہ نے سمجھائی, صرف 2 باتیں. فرمایا ایک رب اور رسول کا کہنا مانو. سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہم نے مان لیا آپ کے رب کو بھی آپ کو بھی, اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس نے رب رسول کو مان لیا وہ دنیا میں تمام انسانوں کو عزت دینے کے لیے تیار ہو جائے. چھوٹا سا فلسفہ اسلام کا. آپ مسلمان ہیں تو ذہن نشین رکھیے کہ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کا احترام کرنا آپ پر لازم ہے. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. آپ مسلمان ہیں, کوئی غریب رو رہا ہے اس کے آنکھ سے پہنچنا آپ پر لازم ہے. یہ محمد رسول اللہ کی سنت. اسلام میں دراصل 2 چیزیں اسلام میں, اطمینان سے سمجھ لیجیے. 11:30 ہو گئے, آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. اسلام میں 2 چیزیں ہیں, اطمینان سے ذرا اس بات کو سمجھ لیجیے. ایک اسلام کا مقصد, اسلام کا مقصد. دوسرا دین کی ضروریات. ہماری زندگی میں بھی ایسی 2 چیزیں, کوئی بھی چیز ہو جائے, اس پنڈال سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. یہ پنڈال ہم نے سجایا, کرسیاں لگائیں آپ کے بیٹھنے کے لیے, اسٹیج لگایا مولویوں کے بیٹھنے کے لیے, مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, مقصد نہیں. او بولو مقصد نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. ضرورت ہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا رب رسول کے بندے آئیں گے, رب رسول کی بات سنیں گے,
اس لیے یہ ضرورتیں پوری کی. سمجھ گئے بات کو نہیں؟ آسانی سے سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ اچھا شکر. اب ایک بات آپ بتاؤ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر اور یہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں. اب مولویوں سے پوچھو جی ان کی نماز ہو جاتی ہے امام بخاری سے، ابو داؤد سے، نسائی سے؟ ہاں جی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہیں نیت باندھتے ہیں یہاں پر، پھر پوچھو مولویوں سے نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. اچھی. کچھ لوگ نیت باندھتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں بار بار رفع دین کرتے ہیں. مولویوں کو پوچھو جی نماز ہو جاتی ہے؟ ان کی بھی اور بولو نا ہو جاتی ہے. نماز روزہ حج زکات فرض ہے لیکن ضرورت ہے. تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو کے ہو رہی ہے، ضرورتوں پہ لڑ رہے ہیں، مقصد ہمیں یاد ہے. ضرورتوں پہ لڑ رہے ہیں، مقصد ہمیں. اب مقصد کیا ہے اسلام کا؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں آپ سب کو پوچھنے لگوں گا تو اب تک کا تو یہ تجربہ ہے، اکثر و بیشتر کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کو کیا نام ہے؟ اکرام الدین بھائی. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ بتاؤ. اللہ کے لیے راضی کرنے. آپ بتائیں. اللہ کے لیے. گھبراؤ نہیں، باقی بھی تمہیں جیسے اب آپ اندازہ لگائیے. اب میں ابھی وہاں ہمارے رائل ان میں تھا، وہاں حاجی صاحب کیا تو وہاں ایک پریس رپورٹر صاحب آئے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہ جو مولوی ہے نا پوری بات نہیں بتاتے. میں کہا ساری پنجابی سے کہاوت ہے جنہ گڑ پاؤں گے. مولوی نے تنخواہ 7,000 دی ہے گلا 1 لاکھ کر لیا. اب اندازہ لگائیں گا اتنے لوگ بیٹھے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کا حکم ہے، قرآن میں لکھا ہے، لیکن کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اپنے علماء سے نہیں پوچھا، کیونکہ ہم خود ہی مفتی بن کے بیٹھ گئے. ہم خود مفتی بن کے بیٹھ گئے. اندازہ لگاؤ دنیا کا سب سے بڑا دین ہے اسلام اور سب سے بڑی عبادت نماز اتنی طاقتور عبادت ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ پوری دنیا میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں. اس سے پاورفل عبادت کوئی نہیں. اب یہ 1400 سال گزرنے کے بعد ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، صرف بھارت والوں کی، باہر والوں کی نہیں، کیونکہ فرانس، جرمن، اسپین، لاس اینجلس تیزی سے دین کی طرف راغب، اور ہم سے لوگ پسند ہیں، ہم سے پڑوسی بھی پسند ہیں. کیوں؟ ارے نبی علیہ السلام نے جو مقصد دیا، مقصد سنیں، دین کی ایک مقصد ہے. دین کی ضروریات میں تمام اعمال شامل ہیں چاہے وہ فرض ہے. اب یہ ضرورتیں کیوں بنائیں؟ تاکہ ہم مقصد تک پہنچ سکیں. ارے یہ کرسیاں اسٹیج کیوں لگایا تھا؟ تاکہ جلسہ ہو سکے. تو نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، یہ ساری چیزیں کیوں بنائی؟ تاکہ جو مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کے لیے لائے ہم اس مقصد تک پہنچ جائیں. اب وہ مقصد ہمارے پلے، اور بولو مقصد ہمارے پلے. مقصد کیا ہے؟ صاف صاف لکھا ہے قرآن پاک، 2 ٹوک، سیدھا سیدھا، صاف ستھرا. مولویوں کو یاد آ گیا ہوگا ان الصلاۃ. ہاں جی آ گیا؟ یاد نہیں آ گیا؟ بولو نا یاد. اگر یاد آ گیا ان الصلاۃ، ہاں جی کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی. کیوں؟
تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔ ایک کہتے نماز اللہ کو، اللہ نے تمہیں راضی کر کے کیا کرنا ہے؟ ساری دنیا خدا کے آگے ایک وقت سجدہ کر دے تو اس کی خدائی میں بڑھوتری نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا ایک وقت میں انکار کر دے تو اس کی خدائی میں رفتی کا کمی نہیں کر سکتی۔ یہ نماز اس لیے بنائی تھی کہ اللہ چاہتے تھے کہ میری امت کے بندے، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بندے اچھے بندے بن جائیں۔ بلے شاہ کا نام سنا آپ نے؟ سنا بلے شاہ کا نام؟ پنجاب کے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ ذکر ہے۔ آپ لوگ تو قرآن شریف میرا خیال پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو یار، بیکانیر والوں پڑھتے ہو نا؟ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ابا جی کا انتقال ہو جائے مولوی کو بلاؤ قرآن کی پڑھائیں گے۔ اچھا جڑے بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ بھی دیکھتے رہتے بھی بریانی قورمے کی بن رہی ہے کہ مرغے کی بن رہی ہے، اسی حساب سے پڑھ دیں گے بھائی۔ اب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں متعدد جگہ نماز کا ذکر، نماز کی فرضیت کا ذکر، نماز کی وجہ تسمیہ کا ذکر، نماز کیوں پڑھنی ہے اس کا ذکر۔ ایک چھوٹی سی آیت آپ کو یاد دلاتا ہوں، ارأیت الذی یکذب بالدین، پڑھتے ہیں اکثر لوگ نماز میں، چھوٹی سی آیت، بلے شاہ نے ترجمہ کیا ان آیتوں کا، کہنا نماز بھی نیتی جاننے ہو، نماز بھی نیتی مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، نماز بھی نیتی جاننے ہو، ٹھگی بھی نیتی جاننے ہو، یاد بھی نیتی جاننے ہو۔ کہنا نماز پڑھی کہ نیاز نہ دیتی، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی ہاں کہتا نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیری کس کم پڑھیاں نماز آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نماز تو پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ نماز اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو نمازی ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو نمازی ہوگا بےایمانی نہیں کرے گا، جو نمازی ہوگا ٹھگی نہیں مارے گا، جو نمازی ہوگا ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، جو نمازی ہوگا اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارے گا، جو نمازی ہوگا پڑوسی کو گالی نہیں دے گا، جو نمازی ہوگا وہ غیر کی بیٹی پر زنا کی نگاہ نہیں ڈالے گا، وہ نماز بھی پڑھی جانے ہو اور ٹھگی بھی کیتی جانے ہو یا کرتی بھی جانے ہو۔ مقصد بھول گئے، نماز کا مقصد اللہ کے بندوں کو اس طرح بہتر بنانا کہ اللہ کی مخلوق کو ان سے راحت محسوس ہو۔ اسی طرح اگر آپ آگے چلیں گے، مسجد میں جاتے ہیں نا جی نماز پڑھنے، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجدیں بنا رکھی راجستھان میں ہیں ماشاءاللہ، میں جب بھی کبھی رکا ہوں تو مجھے خوشی ہوئی اس بات کی۔ مسجد کیوں بنائی؟ اب یہ بھی پوچھوں گا نا، آپ سے نہیں پوچھتا، اب یہ بھی پوچھوں گا تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتانا، انہوں نے کہہ دینا نماز پڑھنے کے لیے بنائی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا رہے ہیں، کیوں بنوا رہے ہیں آپ مسجد؟ نبی علیہ السلام کی بات کا جواب امام بخاری نے، نسائی نے، ابو داؤد نے، صاحب طبقات نے دیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں مسجد اس لیے بنائی جائے کیونکہ نماز تو گھر پر بھی پڑھ لیتے ہو، مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم اکٹھے ہو کر نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کے اکٹھے کیسے ہو جائے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے۔ سونے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب سچی بتاؤ، آپ جس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو وہ اپنے مقصد پہ اترتی ہے پوری؟ عبد الرحمان اگر فجر میں نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے، کیا مغرب میں باقی نمازی پوچھتے ہیں عبد الرحمان کہاں ہے؟ نماز اس لیے بنائی کہ اکٹھے ہو کے عبادت کریں گے، کوئی دکھ میں ہوگا، درد میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، اس کی تکلیف بانٹیں گے ہم۔
مسجد صرف پنج گانا نماز کی جگہ نہیں، اس لیے بنائی کہ مسجد کے پڑوسی دائیں بائیں طرف چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ بھوکے ہوں گے ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، اگر تکلیف میں ہوں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کریں گے۔ اور پھر نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی کبھی دیکھا ہے کیسے سکھاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں مقصد یاد نہیں ہے، ہم روایتوں پہ نہیں چل رہے، ہم رسم ادا کر رہے ہیں، اور رسمیں اپنے حساب سے آگے پیچھے روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اب مسجد کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ ابھی فجر کی نماز ہو اور مؤذن تکبیر کہہ دے، امام صاحب نیت باندھ لیں، کوئی ریڑھی والا، کوئی پلے دار، کوئی رکشہ چلانے والا وہ آگے صفوں میں پہنچ جائے، جمعے کی نماز ہو 50 غریب آدمی پہلے پہنچ جائے، مسجد کے صدر صاحب لیٹ آئے تو برآمدے میں بیٹھے، ایم ایل اے صاحب لیٹ آئے تو بیڑے میں بیٹھے، صحن میں ان کے وزیر صاحب لیٹ آئے تو جہاں مسلمانوں نے جوتیاں اتاری ہیں وہاں بیٹھ کے نماز پڑھے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، اس میں کسی کو کسی پہ بڑھوتری نہیں آ سکتی۔ مسجد یہ درس دیتی ہے کہ اس کے دروازے تک کوئی آئے گا، کوئی ہاتھ پھیلائے گا اللہ رسول کے نام کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہم اس کا ہاتھ خالی واپس اندازہ تو لگاؤ کہاں تھے ہم، کہاں آ گئے۔ یہ جھوٹی رسمیں بدلنی ہوں گی۔ صرف ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے آپ کو صرف یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب کرنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو اس وقت دنیا نہیں بنائی تھی، ان کا حلف لیا گیا عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کر کے، لیکن جب دنیا میں بھیجا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال تک نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے رب کا رسول ہوں، بتایا نہیں۔ لیکن جس دن بتانا تھا اس دن کیا ہوا؟ آپ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، کیا فرمایا؟ آپ نے یہ قصہ سن رکھا ہے پہلے؟ ارے سن رکھا ہے بھائی؟ تو بولو یار، سنیا نہیں؟ آدھوں نے تو سن رکھا ہے نا، اس کو صحیح طرح سنیے۔ نبی علیہ السلام نے صفا میں کھڑے ہو کے سارے مکے والوں کو، مرد عورت بوڑھے جوان رشتے دار یار دوست سارے بلا لیے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے میں یہ کہوں کوئی لشکر ہے تمہیں نقصان پہنچائے گا تو یقین کر لو گے، جبکہ اصل بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکے کے لوگوں تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہیں ہلاک کر سکتا ہے تو تم یقین کر لو گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد جس دن یہ راز دنیا کو بتانا تھا کہ میں خدا کا وہ آخری رسول ہوں جس کی بدولت یہ کائنات سجائی گئی ہے، جس دن یہ راز کھولنا تھا تو جاتے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مان لو اور میں اللہ کا رسول ہوں، کہہ سکتے تھے، کہہ دیتے تو تب بھی لوگ مانتے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت سوال کیا کہ مکے کے لوگوں تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر دیکھو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کاروباری اٹھے سب سے پہلے کہ سونی صورت والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا اچھا ویپاری تو ہم نے نہیں دیکھا، جو ایمانداری آپ میں ہے آج تک مکے میں کسی نے نہیں پائی گئی۔ یہودی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا امانت دار، کہ جب کوئی امانت آپ کے پاس رکھے گئے جیسی رکھے گئے ویسی ہی آپ جیسا تو امانت دار۔ عورتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ آپ جیسا با حیا تو کوئی دیکھا ہی نہیں، جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی خاتون کی طرف نہیں دیکھا۔ غلام اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ سونی صورت والے
آپ جیسا غریب پرور نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی بنا کھانا کھلائے ہمیں اپنے گھر سے واپس نہ آنے دیا۔ زندگی کے جتنے طبقے تھے سب نے اٹھ کے کہا آپ کیسا نہیں، آپ آئی پی ایل ہیں، ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں آپ آئی پی ایل ہیں، کاروبار میں بھی، سماجک ویوستھا میں بھی، گھریلو ویوستھا میں بھی، سماج کے لوگوں میں بھی، غریبوں میں بھی، امیروں میں بھی، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں آپ آئی پی ایل۔ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے جس دین کی بنیاد رکھنی تھی، بنیاد رکھتے وقت یہ پوچھا پہلے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ مولانا صاحب اگر اچھا مولوی بننا ہے، مفتی صاحب کو اچھا مفتی بننا ہے، شیخ الحدیث کو شیخ الحدیث اچھا بننا ہے، اور کونسلر صاحب کو اچھا کونسلر بننا ہے، کسی مسلمان کو اچھا ایم ایل اے بننا ہے، کسی صدر کو اچھا صدر بننا ہے، کسی باپ کو مثالی باپ بننا ہے، کسی بھائی کو اچھا بھائی ثابت ہونا ہے، کسی بیٹے کو فرما بردار بیٹا بننا ہے، تو پہلے رسول اللہ کی اس سنت کو اپنانا ہوگا کہ اپنے لوگ اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ عبد الرحمن یار تیرے جیسا بڑھیا بندہ۔ اگر یہ نہیں کہتے پھر کپڑے جیسے مرضی بیٹھے، یہ اگر نہیں مانتے کہ تم اچھے ہو پھر پگڑی جیسی مرضی باندھو، داڑھی جیسی مرضی رکھو۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مان ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، قریب میں جو بیٹھا تھا، یا امیر المومنین بڑا خدا والا بندہ ہے، فرمایا تو نے کیسے پتا کیا؟ میں نے کہا فجر میں دیکھا، ظہر میں دیکھا، عصر میں، مغرب میں، تہجد میں، اور میں جھوٹ بولتا ہے تو جا کے اس کے ماں باپ سے پوچھ۔ اگر ماں باپ کہتے ہیں نیک ہے تو نیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں ٹھگ ہے تو پھر ٹھگ ہے۔ اگر پڑوسی کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا، پڑوسی ظالم کہتے ہیں ظالم۔ بیوی بچے اگر یہ کہتے ہیں کہ ابو ہمارے اچھے ہیں تو یہ واقعی اچھے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے ظلم کرتے ہیں تو یار دوست جتنا مرضی اچھا کہتے رہے، یہ واقعی ظلم کرنے والا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، نہیں، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں، محمد شفیع کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ مسلمان کا بیٹا میری طرف گندی نگاہ رکھتا ہے، محمد شفیع کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم کاروباری یہ نہ کہے کہ اس مسلمان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میاں صاحب آج پوری دنیا میں سوشل میڈیا اسلام کے خلاف بولتا ہے، لیکن دین سب سے بڑا دین بن گیا دنیا میں، کیوں؟ کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے سر پر نہیں چلتے، ہم زمینی سطح پہ اپنا کردار بلند رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حد تک کردار بلند ہے مسلمانوں کا کہ آج ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں، بھائی ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی مسلمان کا بیپار میں پیسے کا لین دین ہو یا کوئی جھگڑا ہو، جب پنچایت لگتی ہے نا، یہاں سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، اگر وہ مسلمان بار بار جھوٹ بولتا ہے نا تو ہمارے غیر مسلم بھائی پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تجھے شرم نہیں آتی تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب ہمارا معیار، ہماری کوالٹی اتنی بلند ہے کہ دنیا کی ساری قومیں مانتی ہیں، اور یار تم مسلمان ہے، تم تو شراب نہیں نہ پیتے، اور تم مسلمان ہو، تم سود نہیں نہ کھاتے، اور تم مسلمان ہو، تمہارے یہاں زنا نہیں نہ کیا جاتا۔ اب بس دل پہ یاد رکھو، میرے ابو جان شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیں سمجھایا کرتے تھے، کسی نے آ کے کہنا جی فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں فرمایا کرتے تھے تم یہ بتاؤ تم نے اب تک اپنے دیش اور قوم کے لیے کیا کیا، یہ بتاؤ۔ لوگوں کو چھوڑو، کون کیا کرتا ہے کون نہیں کیا کرتا، اس کو چھوڑو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، بتاؤ نا، بھی نماز پڑھتے نا آپ ماشاءاللہ، اور چلو جمعے بھی صحیح پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نماز،
अच्छा, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, अपने दिल पे हाथ रखो, यहां हाथ रखो, अपने दिल से पूछिए कि अगर मैं नमाज पढ़ता हूं, सच्ची सच्ची पूछो, क्या कभी जिनके अब्बू जिंदा हैं, क्या कभी अपने बाप से जाके गले मिले कि अब्बू जी मुझे तो आपसे बड़ा प्यार है? बताओ, कभी अपने बाप से मिले जाके? पूछो अपने दिल से, कभी मां के पैर दबाए रखो? नमाज पढ़ते हो ना, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो नमाज पढ़ते होंगे वो मुत्तकी होंगे, और मुत्तकी उसको कहते हैं जो अच्छा इंसान होता है, और अच्छा वही है जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है। जो माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं, वो अच्छा नहीं हो सकता। पूछो इस दिल से, आप नमाज पढ़ते हो? आपने कभी किसी रोते हुए को हंसाया? बताओ, याद करो। आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने किसी रोते हुए को हंसाया? अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, आप किसी गरीब का बाजू पकड़ के अचानक कभी ले गए कि मैं आज तुझे बढ़िया होटल में खाना खिलाऊं? अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, आपकी बहन गरीब है, भाई गरीब है, कोई दोस्त बचपन का गरीब है, कोई पड़ोसी गरीब है, क्या चुपके से रात को किसी दिन एक लिफाफे में अपनी हैसियत के मुताबिक जो लाखों की है या करोड़ों की है या हजारों की है या चंद 100 रुपए की है, कुछ पैसे डाल के उस दरवाजे के नीचे सरका के आए हो कि तुम नमाज पढ़ते? बताओ तो सही, नमाज क्यों पढ़ते? आप नमाज पढ़ते हैं? अच्छा, कभी किसी गिरे हुए को उठाया, किसी परेशान हाल को ये कहा यार तू घबराता क्यों है, मैं तेरे साथ हूं? पूछो इस दिल से। ये दिखावा करने से कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी आज है, कल नहीं। जिन्होंने लंबी उम्मीदें रखा रखी हैं, कुछ पता नहीं। बताओ तो सही, अपने दिल को पूछ के बताओ तो सही कि जो नमाज पढ़ते हैं, बताओ तो सही कि अगर तुम्हारा गैर मुस्लिम पड़ोसी, चाहे उसका मजहब कोई भी है, रंग कोई भी है, नस्ल कोई भी है, रमजान में तुम बेहतरीन खाने खाते हो, उसके बच्चों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं, क्या तुम गए हो कभी उसके पास कि यार मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं? पूछते क्यों नहीं इस दिल से? बीवी से डर डर के कभी गरीब बहन के घर छुप के गए कि मेरे पास अल्लाह ने इतना कुछ दिया, तू भी रख ले, इसमें से किसी को बताने की जरूरत नहीं है? अरे नमाजी होता कौन है? जिसको अल्लाह के बंदों से प्यार हो। और अल्लाह के बंदे सिर्फ मुसलमान तो नहीं है। पंजाबी में हम अल्लाह को अकाल पुरख कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं। खुदा के बंदे तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, सारी दुनिया की मखलूक है। बताओ तो सही, नमाज पढ़ने वालों, इन मखलूकात के लिए किया क्या है? आओ मदीने चलते हैं, अल्लाह आपको मदीने ले जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी नहीं बनाई, जब मस्जिद नबी बनाने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने जब वो जगह खरीदी, 4 दीवारी शुरू हुई, तो दुनिया की पहली NGO बनाई, पहला ट्रस्ट बनाया दुनिया का। क्या किया? फरमाया यहां एक चबूतरा बनाओ। या रसूलुल्लाह, इस चबूतरे का क्या होगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चबूतरे का क्या होगा? फरमाया जो यतीम आएंगे, जो बेघर आएंगे, जो मिस्कीन आएंगे, जो भूखे आएंगे, जो प्यासे आएंगे, जो नंगे आएंगे, जिनका कोई नहीं होगा, यहां उनको हम आसरा दिया करेंगे। बताओ तो सही कि तुम्हारी मस्जिद में असहाबे सुफ्फा के चबूतरे की तरह कुछ फंड रखा हुआ है कि सिर्फ पत्थर लगाने के लिए मस्जिदें बनाई और इसे चला के कहां था इस्लाम, कहां पहुंचा है उसको? दुनिया प्यासी है दीन की। जो इस्लाम के बहाने पर हम गैर मुस्लिम दोस्तों को आज तक यही नहीं बता सके कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो पूरी कायनात के नबी हैं, ये आलम के लिए रहमत बन के आए, उनके दीन में सबके लिए जगह है। मेरे नबी ने कहा कि लोगों से नफरत ना करो, मोहब्बतें बांटना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं खुशखबरियां सुनाने आया हूं, मुश्किलात के लिए नहीं। करना क्या है अब जी? हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। पॉजिटिव रहना है, क्या रहना है जी?
آپ کو پازیٹو رہنا آتا نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں کو، صحیح بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک اس گنہگار نے جتنی پڑھی، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر زندگی کے آخری دن تک پڑھتے رہیں گے، پوری سیرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک بھی قصہ، ایک بھی واقعہ منفی نہیں ہے، ساری کی ساری سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو واقعات سے بھری ہوئی ہے، مثبت واقعات سے بھری ہوئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کتنے پازیٹیو تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا، مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا، میں چھوٹے صحابی تھے، بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور میں نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ میں نے سوچا یار کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ جس دن میرے ایک آدھا مکہ پڑے، ایک آدھی چپٹ پڑ جائے، تو کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام ناراض ہی نہیں ہوتے، پر وہ مجھے بازار بھیجا کچھ لینے کے لیے، مہمان آئے ہوئے تو میں گیا، سامان نہیں خریدا، وہیں کھیلنے لگا۔ نبی علیہ السلام کچھ دیر بعد خود آئے، فرمایا میرے دل میں تھا انس آج تو ایک لگے گی تیرے، اور پھر میں یہ کہہ سکوں گا پوری دنیا میں کہ 1,24,000 صحابہ میں صرف انس ہے جس نے رسول اللہ کا تھپڑ کھایا ہے۔ فرمایا میں تو اس انتظار میں تھا کہ آج پڑے گی، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، فرمایا میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام میری طرف سے تیزی سے آئے اور میں بھی چند قدم چلا تو پیغمبر علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ مجھے پکڑا، اپنی چھاتی سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کندھوں پہ پھیرا، فرمایا میرے بچے انس آپ کہیں گر تو نہیں گئے تھے، کوئی چوٹ تو نہیں آ گئی؟ میں سمجھا انس کو دیر ہو گئی، میرے بچے کو کسی نے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ فرمایا میں نبی علیہ السلام کی چھاتی سے لگ کے رونے لگا کہ اتنا کریم نبی ہے کہ برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ ہمارے میں کیا خرابی ہے؟ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں۔ کہاں آ کے مار کھائی ہم نے؟ چھوٹی بیماری نہیں ہے جس کا میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں۔ ہم نے اگر کسی کو سمجھانا ہے سوچتے ہیں اس کی بے عزتی کر کے سمجھائیں گے، ایک دوسرے پہ جج لگ گئے کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا، کوئی نشہ کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، گلی میں محلے میں کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں، او بھائی اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پہ جج نہیں لگا رکھا، مسجد بنائی ہے، اس میں ممبر بنایا، اس پر ایک امام کو بٹھایا، وہ جمعے والے دن بیٹھ کے بتائے گا کہ یہ جو بدماشیاں کرتے ہو یہ غلط ہے، وہ بھی بنا نام لیے ہوئے، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ ہم نے کیا وتیرہ اپنایا؟ بھائی بھائی کے متعلق غلط سوچتا ہے، بیوی شوہر کے متعلق، دوست کے متعلق، پڑوسی، اور نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اپنے پاس سے اندازہ لگا لیا کہ میرا فون نہیں اٹھایا جان بوجھ کے، اگلا چاہے گر گیا ہو اسکوٹر سے، چاہے اگلا استنجے میں ہو، سو رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، فون سائلنٹ رہ گیا ہو، ہم نے 2 دفعہ گنتی کی، اندازہ اچھا بھائی مان ہے میرا فون۔ ارے آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اپنے پاس سے اندازے لگانے لگے کہ فلاں آدمی بھائی مان ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ جو ایمان والے ہوں گے ہمیشہ پازیٹیو رائے قائم کریں گے، یہ سنت ہے۔ سنو، مسواک کی طرح، داڑھی اور ٹوپی کی طرح یہ بھی سنت ہے محمد رسول اللہ کی کہ ایمان والا جب سوچے گا تو پازیٹیو سوچے گا، نیگیٹو صرف نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے ذات اور برادری میں اختلاف ہے، مساجد میں اختلاف ہے، بھائیوں میں اختلاف ہے، محلے میں اختلاف ہے۔ اور اگر آپ پازیٹیو سوچیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اگر آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے اختلاف کم ہوگا تو اتحاد آئے گا تو طاقت آئے گی، طاقت آئے گا تو عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی۔ محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ حضرت شاہ امام پنجاب کا آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کا بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔